بےنظیر بھٹو کئی مرتبہ مجھے آ کے لوگ کہتے تھے اس ہوٹل میں ٹھہری ہیں، اس کمرے میں. میں کبھی نہیں گیا، کبھی باہر جا کے نہیں کھڑا ہوا. میں نے کہا وہ میری لیڈر ہے، اگر اس کو میری ضرورت ہے تو میں اس کو پتہ ہے میں یہاں رہتا ہوں، اور انہوں نے بلایا ہے مجھے. مطلب لیبیا میں رات کو 3 بجے رات کو مجھے بلایا، انہوں نے بلا کے ملی. تو میں نے کہا جب ان کو ضرورت ہوگی وہ ملیں گی، نہیں ملے گی، نہیں ضرورت ہے تو میں ان کو ڈسٹرب کروں؟ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا. تو میں انتظار کر رہا ہوں پیپلز پارٹی کی. بھٹو صاحب کے قتل کے بعد آپ نے بیگم بھٹو کا وقت دیکھا نا؟ بالکل دیکھا، لیکن میں ان کے ساتھ اتنا زیادہ نہیں رہا، میں اس کے بعد آیا ہوں. چلے میں آپ سے دو باتیں پوچھ رہا ہوں. بھٹو صاحب کے قتل کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کو سنبھالا دیا بیگم بھٹو نے. بالکل ٹھیک. پھر محترمہ آئی، انہوں نے انکلس جدا کر دیے. جی جی ٹھیک ہے. پرانے لوگ نکال دیے، پرانے لوگ جدا کر دیے. ہاں ٹھیک ہے. صحیح ہے. ہر ایک اپنے اپنے راستے پہ چھوٹی بڑی پارٹیاں بنانے میں مصروف ہو. بالکل صحیح. نے کبھی اس بات کو آبزرو یا اسٹڈی کیا ہے کہ پیپلز پارٹی کی اس لیڈرشپ سے غلطیاں کیا ہوئیں؟ کس لیڈرشپ سے؟ بیگم بھٹو یا بے نظیر صاحبہ سے؟ نہیں، بے نظیر بھٹو بہت کلیئر تھی، بیگم صاحبہ تھوڑی سی اس معاملے میں ڈیفرنٹ تھی. بے نظیر صاحبہ شروع سے کلیئر تھیں اپنی سیاست میں، اور وہ جو سیاست کرنا چاہتی تھیں انہوں نے شروع دن سے کی، اور وہ بڑی واضح. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک دفعہ ہم نے ذکر کیا ان سے، بیوی سے، کہ آج جناب وہ وہاں پہ بیگم صاحبہ کی ہیئرنگ تھی اور ہائی کورٹ میں، اور وہاں پہ وہ یہ جو ہے نا افغانستان میں انقلاب آیا تھا، نجیب والا پہلا انقلاب. 78 ہاں، تو ہم نے کہا کہ ہم نے نعرے لگائے چھینو چھینو پاکستان جیسے چھینا افغانستان. تو بے نظیر نے کہا آئی ڈونٹ سپورٹ افغان ریولوشن. شی واز سو کلیئر آن دیٹ ٹائم. تو انہوں نے کبھی ڈپلومیسی نہیں کی اپنے پرنسپل پہ، اپنی سوچ پہ. اب یہ واضح انڈیکیشن ہے مجھ جیسے ورکر کے لیے کہ میری لیڈر کیا سوچتی ہے. تو بی بی تو کنفیوز کبھی تھی نہیں، بی بی بہت کلیئر تھی، اور ان کی ایک کلیئرٹی تھی کہ وہ آگے تک آئی. ہاں آگے تھوڑا سا ان کو یہ ہوا، میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایسی باتیں شاید تاریخ اس کا فیصلہ کرے گی کہ کچھ غلطیاں ایسی ہوئیں کہ وہ اپنی اس پالیٹکس کو چلا نہیں سکی آگے بہت تک. کیوں؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. شاید ان کی پارٹی پہ گرپ کم ہو گئی، یا اندر سے ان کا پریشر تھا، کیا تھا کہ وہ چینج ہونے پر مجبور ہوئی. ورنہ وہ تو بہت ہی، اور میرے خیال میں اگر ان کی پالیٹکس پہ عمل کیا جاتا تو آج وہ نہ صرف زندہ ہوتی، کیونکہ وہ اس طرح کی سیاست پہ بلیو ہی نہیں کرتی تھی جو اس طرح لڑائی جھگڑا مار کٹائی. مطلب وہ سمپل ڈیموکریسی پہ بلیو کرتی تھی ویسٹ. اور میرے خیال میں اس سے کسی بھی، نہ کسی ریاست کو، نہ ریاستی ادارے کو، نہ ہی کسی اور کو کوئی تکلیف ہونی چاہیے. وہ تو سمپلی ووٹ پہ یقین رکھتی تھی، اور وہ بڑی واضح تھی. مطلب لیکن درمیان میں ایسے واقعات ہوئے اور ایسے عوامل شامل ہوئے ہیں بیچ میں کہ مثلاً بہت ساری چیزیں. میرے خیال میں ان کی اس کے بعد ان کا جو، میرے خیال میں ان کی شادی کے بعد بھی ان کے حالات تبدیل ہوئے. شادی کے بعد بھی وہ اب ظاہر ہسبینڈ آ گیا. اب پہلے جو سوچ ایک پرسن کی تھی اس میں اب دوسرے آدمی کی سوچ بھی شامل ہو گئی، تو بہت سارے کمپرومائزز ہوئے ہوں گے. تو ایسے میں آہستہ آہستہ یہ چیزیں ڈیولپ ہوتی گئی. ٹھیک ہے، تو اس سے ورکرز میں بھی بہت متاثر ہوئے ہوں گے چیزیں. یہ میرا خیال ہے کہ یہ ان چیزوں نے پیپلز پارٹی کو تھوڑا نقصان ڈیمیج پہنچایا، میں سمجھتا ہوں. پیپلز پارٹی پہ آخری سوال پوچھ رہا ہوں، پھر آپ کی ذات پہ آتا ہوں. یہ پورے پاکستان سے سکڑ کے ایک صوبے تک کیسے پہنچی؟ دیکھیں جی، یہ اس کا ایک سمپل جواب ہے، بہت آسان سا جواب. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویژن آپ کا، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں ڈپینڈ کرتا ہے. کیا آپ پورے ملک پہ حکومت کرنا چاہتے ہیں؟ ذوالفقار علی بھٹو پوری دنیا پہ حکومت کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا.
ان کا ویژن تھا وہ اسی لیے مار کھا گئے. وہ پیچھے ایسے لوگ نہیں تھے جو سنبھال سکے ڈومیسٹک پالیٹکس کو, اور وہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں اٹک گئے. انہوں نے کہا کہ میں کر کے دکھاؤں گا کہ میں اس خطے سے بھی اتنے بڑے لیڈر ابھر سکتے ہیں جو پوری دنیا کو چلائیں. نہیں ایسا لیڈر کیا جس کا اپنا ٹھیا کمزور ہے اور چلا ہے. ہاں بس یہ ایک بہت بڑا, میرے خیال میں ان کو بھی یقین تھا کہ میرے پیچھے بہت سارے بہت سالڈ گراؤنڈ ہے اور ہم مضبوط ہے. اچھا ایسے ہی اب ہمارا ویژن ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی گزشتہ بہت عرصے سے آپ کہنا چاہیے, خاص طور پہ محترمہ کی شہادت, بلکہ ایون محترمہ کی موجودگی سے آپ اگر دیکھو, ہم نے آہستہ آہستہ گراؤنڈ لوز کرنا شروع کر دیا تھا پنجاب, بلکہ گیو اپ کر دیا تھا. کیوں نہیں معلوم, یا تو کوئی پریشر ہے اندر ہی, یہ کہا گیا ہے انہیں کہ آپ بس یہاں تک کھیلیں. تو اس کا مطلب ہے وہ اسٹرگل تو ختم ہو گئی تھی نا اس کے دور میں ہی. جناب میرا خیال ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہا گیا کہ دیکھو جی یہ نقشہ ہے, یہ آپ کا ہے, یہ فلاں کا ہے, یہ فلاں کا ہے, یہ فلاں کا, اگر اس گیم پہ کھیلو گے تو ٹھیک ہے, اگر اس گیم سے باہر جاؤ گے تو مار کھاؤ گے. تو میرے خیال میں اس بات کو پیپلز پارٹی نے کافی پہلے تسلیم کر لیا, سمجھ لیا اور انہوں نے گیو اپ کر دیا. اور آپ دیکھ لیجئے, آپ کو صاف نظر آئے گا, ہم کوئی بھی پالیسی نہیں بناتے ہیں, ہم پوری ملک کی پالیسی نہیں بناتے, ہم تو توڑ جوڑ کرتے ہیں ادھر سے ادھر. اور ہمیں کہا گیا کہ بھائی آپ ٹھیک ہے, آپ سندھ میں رہیں گے, آپ کا ایک بہت بڑا پریشر ہوگا, آپ کو حکومت میں حصہ ملے گا. مطلب دیکھیں نا, اتنی بڑی سیٹیں ہوتی ہیں, اتنا بڑا گروپ ایک بنتا ہے, ابھرتا ہے. جیسے ایم کیو ایم بہت چھوٹا سا گروپ ہے, لیکن وہ ہمیشہ اقتدار میں ہے, اپنا پریشر بنا لیتی ہے. ایسے ہی پیپلز پارٹی کو بھی اس قسم کا کوئی لالچ, کوئی سیٹ اپ ان کے ساتھ کیا گیا. اچھا پہلے ان باتوں پہ یقین نہیں آتا تھا, لیکن جب ہم نے بلوچستان کے اندر ہم نے کے پی کے میں دیکھا, نیب کے ساتھ, اپنے جو نیب کہہ رہا ہوں یہ ولی خان والوں کی پارٹی کے ساتھ, وہاں دیکھا ہم نے کہ باقاعدہ ان کو بتا کے کہ ہم تمہیں 3 دیں گے, ہم تمہیں 1 سیٹ دیں گے, تمہیں آدھی سیٹ دیں, باقاعدہ ویسے الیکشن ہوتا ہے. اس سے لگتا ہے وہاں کی سیاست کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہاں پر بھی کوئی ارینجمنٹ ہے, ٹھیک ہے نا. ارینجمنٹ اگر نہ ہو تو ہم چیلنج کرتے. اب مجھے امید ہے کہ ہماری نوجوان قیادت جو ہے وہ کہتے ہیں نا کوئی تو حصار ستم گرائے گا, تو مجھے امید ہے اللہ کرے کہ بلاول بھٹو, بختیور, آصفہ شاید. لائٹر ٹون پہ پوچھ رہا ہوں, اس کا ٹھیا مضبوط ہے؟ کس کا؟ بلاول صاحب کا. بالکل مضبوط ہے, بالکل مضبوط ہے 100%. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ تو خیر یہاں لوگ باتیں کرتے ہیں, میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی اور آدمی ہے ایسا. نہیں اس کا اپنا ٹھیا مضبوط ہے, جو بھٹو صاحب کا کمزور ہوا. آپ کا مطلب سیاست, لوکل پالیٹکس. ہاں. میرا خیال لوکل پالیٹکس دیکھیں ابھی تک کوئی چیلنج نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ جن قوتوں نے یہ معاہدہ کیا ہے کہ یہ آپ کا ہے, وہ کسی اور کو ادھر آنے نہیں دیتے. اب دیکھ لیجئے, مجھے بتائیں کوئی آتا ہے؟ کوئی نہیں آتا. صرف کہتے ہیں اب کیا آؤں گا, اب کیا آؤں گا, اب کی دیکھنا, لیکن آتا کوئی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کوئی ارینجمنٹ ہے, یہ باقاعدہ ارینج چیزیں ہو رہی ہیں. اب یہ مجھے یقین ہے, میں سمجھتا ہوں دیکھیں جیسے ابھی مودی کے بارے میں آگے پیچھے وہ سٹیپ لے رہے ہیں, میرے خیال میں نوجوان قیادت تکڑی ثابت ہوگی اور اس کو توڑے گی. اس کو, اور جس کو توڑیں گے نہیں, پیپلز پارٹی جو ہے وہ پھر اب سندھ سے کیا پورے سندھ کے لیے بلکہ ڈسٹرکوں کی بھی ہو سکتی ہے. دیکھیں نا, جب آپ سیاست ہی نہیں کریں گے, ارینجمنٹ کریں گے, ارینجمنٹ ہوگا, تو ارینجمنٹ پہ تو پھر جو ارینج کرتا ہے پھر وہ آپ کو آہستہ 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 آپ کے گھر پہنچائے گا. تو ایسے میں میرے خیال میں پیپلز پارٹی تو کبھی بھی ریاستی اداروں کی پارٹی نہیں تھی. ہم تو ہمیشہ جدوجہد والے لوگ تھے, لیکن اب مجھے لگتا ہے گزشتہ ایک طویل عرصے سے ہم نے گیو اپ کر دیا, ہمیں واپس آنا پڑے. اچھا پھر آتے ہیں آپ کی طرف, پی پی کو چھوڑے, پھر ایزیڈو, پھر آپ ادھر آئے, پھر آپ کو کینسر ہوا, 4 سال اس سے لڑائی کی, اور کینسر ماشاءاللہ شکر الحمدللہ 0 ہو گیا. جی جی. اور ڈاکٹر صاحب نے دوسروں نے
آپ نے کینسر کے علاج کے دوران ایک بات کی کہ جہاں صادق علی وہاں رہتا تھا. جی جی. ان سے آپ کی ملاقاتیں تھیں؟ ہاں وہاں میری ملاقات نہیں تھی. یہاں پاکستان میں ہوئی ملاقاتیں بہت. اچھا وہاں نہیں تھی؟ وہاں نہیں تھی. ٹھیک ہے چھوڑ دیں. وہاں نہیں ہوئی. پاکستان جب میں آیا تھا تو یہاں پہ وہ اس زمان پیپلز پارٹی کے لیڈر تھے, وہ میں ملا تھا. اس کا کینسر کے بعد آپ اب محترمہ گزر گئیں. ہاں. ابھی آپ پیپلز پارٹی میں نہیں ہو. اب تو میں ادبی. اب کیا کر رہے ہیں؟ ادب سنبھالا ہے. کلچر. جب بیوی کی شہادت کے بعد ہم نے کہا کہ اب کیا کریں, کچھ اپنے زندہ رکھنے کے لیے کچھ تو کرنا ہے. اچھا لندن میں ایک بھاری بھرکم انسان وہ بھی تھا مرحوم واجد شمس الحسن صاحب. جی جی. سفیر ہمارے سفیر تھے. بالکل بہت زبردست. ان کا ویو کیا تھا؟ ان کا ویو بھی وہی ہے جو ہمارا ہے. تو پڑھا لکھا آدمی, پڑھا لکھا آدمی, لیکن کیا کریں, آپ کو کبھی کبھی اپنی قائد کی محبت میں بہت ساری کڑوے گھونٹ ہم نے بھی کڑوے گھونٹ جو ہے وہ لیے ہیں. تو باجی صاحب تو بہت آگے تھے, تو ان کو تو روزانہ, لیکن انہوں نے اپنی کتاب لکھی ہے, اگر آپ نے پڑھی ہو. اس کتاب کی وجہ سے میرے خیال میں وہ بیچارے ان کے انتقال کے بعد ان کی بالکل ذکر نہیں ہے کہیں پر بھی. ایک اور شخص اور بہت بڑا کردار جو خود بی بی سے ملا بھی شاید پردیس میں, ہاں, وہ ہے ناہید خان صاحبہ. جی جی. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کی تباہی میں اگر کسی کا کوئی ہاتھ ہے, شاید 10% 20%, میرے خیال میں 80-90% ناہید خان کا ہاتھ ہے. پیپلز پارٹی کی پتہ نہیں کیا وجہ تھی, محترمہ کو کیا عادہ پسند آئی کہ انہوں نے اس قدر اعتبار کر لیا تھا کہ, اور خاص طور پہ ناہید خان نے پنجاب میں ہمیں صفر کر دیا. اچھا. ہمیں زیرو کرنے میں, کیونکہ ناہید خان نے کیا کیا, ملی کیسے وہ؟ اچھا دیکھیں, میں بتاتا ہوں. جب لیبیا بی بی آئیں تو بی بی نے مجھے کہا کہ قائم خانی ایک لڑکی آئی ہے, وہ پتہ نہیں کوئی کسی فوجی کنیکشن میں تھی, اور اس پہ کیسز تھے, بڑی پڑھی لکھی ہے, یوں ہے, اور اس کے بڑے فوجیوں سے کنیکشنز ہیں اس کے بڑے فوجیوں سے کنیکشنز ہیں, اور اب وہ اس سے تم کانٹیکٹ کرو, ہے نا. میں تو لیبیا میں تو فون پہ ناہید سے میں نے فون پہ بھی بات کری وہاں پہ اس زمانے میں. اور ناہید خان بنیادی طور پہ یہاں پہ آپ کو تھا 420 کیس میں بھاگی تھی. لاہور میں کارپوریٹ فائنینسنگ کی کچھ بنی تھی, راجہ انور, یہ سب لوگ اس میں آگے پیچھے انوالو تھے. ان پر وہ کیسز ہیں کہ لوگوں سے پیسہ لو, 1 لاکھ لو, 5 لاکھ دو, نہیں اس طرح کے کیسز تھے. اور یہ لوگ بھاگ کے وہاں سے. ناہید خان تھوڑی بہت سیاسی ضرور رہی تھیں اپنے طالب علمی کے اس ٹائم پہ, لیکن بنیادی طور پہ صفدر حمدانی صاحب کی وہ مطلب ان کے بہت تعلقات تھے, ان کی فرینڈ تھیں, اور صفدر حمدانی صاحب نے انہیں لندن میں انٹروڈیوس کیا تھا محترمہ سے. اچھا. اور صفدر حمدانی ہوتے تھے محترمہ کے سیکرٹری, اور انہوں نے انٹروڈیوس کیا کہ بھئی یہ میرے ساتھ وہاں رہی ہے اور یہ آئی ہے. تو صفدر صاحب تو بڑے ساخ والے آدمی تھے, بہت زبردست, بہت محترمہ نے اسی لیے ان کو اعتبار. اب بعد میں اس نے صفدر کے ہی خلاف, مطلب صفدر حمدانی کے خلاف محترمہ کو کیا کہ بھئی اس نے مجھے چھوڑ دیا تھا, یہ کیا تھا, جو بھی عورتیں ہوتی ہیں آپس میں. تو صفدر صاحب کی چھٹی ہو گئی وہاں سے, وہ چھٹی کر کے انہوں نے فل اپنی جگہ سنبھال لی. تو یہ میں سمجھتا ہوں, مطلب دیکھیں میں نے شاید زرداری صاحب کے جن معاملات کو بہت سراہا ہے اعلانات کو, ان کے فیصلوں کو, ان میں سے ایک یہ فیصلہ تھا کہ اس بی بی سے جان چھڑائی جائے, اور ٹھیک کیا. دیکھیں نہیں, اس نے پنجاب کی پالیٹکس کو زیرو کیسے کیا ہوگا؟ اس نے اس طرح کیا کہ اس نے عملاً ہر آدمی کو جو وہاں لڑنے والا الیکٹیبل ہے, کوئی سیاست کر رہا ہے, کوئی سیٹ مانگ رہا ہے, ورکر ہے, عہدیدار ہے, ان سب کو اس نے اپنے پیچھے لگایا ہوا تھا. وہ لٹرلی بنی ہوئی تھی لیڈر, اور پنجاب میں لوگ نفرت کی نگاہ سے اس کو دیکھتے تھے. اور کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تھا, کیوں نہیں, ہم بی بی کو بولتے بھی تھے, لیکن اب کیا کیا جائے, بس بعض اوقات ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو سچ بتاتا ہوں, میں ابھی کیمرے پہ ہوں, میں آپ کو کہتا ہوں, اور
کہ بیوی نے لاسٹ میں یہاں آنے سے پہلے جب وہ آئی ہیں، انہوں نے، ہم بھی ملے ہیں، ہم نے بات بھی کری ہے، ای میلیں بھی ہوئی ہیں، بیوی نے کہا کہ اب وہ چیزوں کو چینج کرے گی، اور انہیں یہ تو اتفاق تھا کہ بعد میں وہ آئیں اور یہ واقعہ ہو گیا 18 کا، اور اس کے بعد وہ بیوی پھر جیپ پہ چڑھ گئیں لیکن کیونکہ حالات ایسے تھے، کوئی اور تھا نہیں، کون کرتا پتہ. تو خیر وہ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں ورکرز کو سب سے زیادہ خراب کرنے میں، اپنے جعلی ورکروں کو بنا کر کے ان کو پلاٹ دلانے میں، ان کو چیزیں دلانے میں، ان کو بیوی کو کہتی تھی یہ ورکر ہے، جبکہ کوئی ان میں سے کوئی ورکر نہیں تھا، یہ سارے کے سارے اس کے نہید کے ورکر تھے، انہوں نے بنایا. اور اس سے پنجاب میں مایوسی پھیلی، لوگ بہت تنگ تھے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. اچھا بی بی پتہ نہیں کیوں بی بی اس معاملے میں، شاید میں سوچنا چاہیے تھا بی بی کو، یہ ایک ان کے دماغ میں کیا رہا ہوگا، بہت ایک جدوجہد میں آدمی ہوتا ہے، دماغ میں آتا ہے کہ بھئی بہت یہ اچھا ہے، شاید اس لیے بلیو کرتی تھی کہ بی بی کو کہ یار اس کے علاوہ بھی کوئی اور بھی راستہ نکالنا چاہیے ویریفائی کرنے کے لیے چیزوں کو، وہ نہیں کیا گیا، جس کا نتیجہ یہ ہو کہ آہستے 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 آپ پنجاب میں جائیں، وہاں سروے کا لیڈر سے لے کر بڑے سے بڑے لیڈر کو لیں اور ورکر کو لیں، پنجاب پورے میں نائد خان کا رول بہت نیگیٹو رہا. سندھ میں ان کی کم چلتی تھی، سندھ میں ویسے ہی ہمارے ورکر بڑے ہوتے ہیں اور وہ کسی کو اپنی جگہ نہیں دیتے، تو اس لیے یہاں کم ان کی چلی. لیکن پورے باقی صوبوں میں دیکھیں نا، مثلا ایک علاقہ ہے وہاں سے پیپلز پارٹی کا محمد دین صاحب فرض کریں، بہت پاپولر، بہت پرانے ورکر، آپ اس کی جگہ اپنے سورس استعمال کر کے کسی چودھری صاحب کو دلا دیتے ہیں سیٹ، تو یو آر لوزنگ نا. ہم اس طرح لوز کرتے گئے ہر الیکشن میں، ہر جگہ پہ انہوں نے کہا. مطلب اب میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ انہوں نے کھائے پیسے یا نہیں کیا، یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ انہوں نے غلط لوگوں کو پروموٹ کیا، غلط لوگوں کو ٹکٹ دلائے، اور اس سے مایوسی پنجاب میں پھیلی اور پنجاب میں ہم پیچھے چلے گئے، اور آج اس کا نتیجہ آپ کے سامنے. آپ کے ساتھ تعلق کیسا تھا؟ میرے ساتھ تعلق بڑا، میرے خیال میں کوئی بہت اچھا نہیں تھا ہمیشہ. مطلب ٹھیک تھا، انہیں معلوم تھا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ میں بی بی کے شاید اتنا ہی قریب ہوں. آپ اچھے آدمی نہیں ہیں. ہاں، مطلب بی بی مجھے موقع نہیں ملا سرو کرنے کا جیسے ناہید نے سرو کیا، لیکن شاید میں ان چند لوگوں میں سے تھا جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بی بی کے قریب تھے. تو اس لیے ان کو پتہ تھا کہ اس کو اگر چھوڑا ہم نے تو یہ ہمیں ٹیک اوور کرے گا، تو اس لیے ایسا موقع نہیں دیا گیا کہ وہ مجھے چھوڑتی. لیکن میں یہ اوپن ہوں اس کے بارے میں، بڑا کرٹک ہوں، اور میں بالکل ایمانداری سے یقین رکھتا ہوں کہ اس میں پیپلز پارٹی کو تباہ کرنے میں جن چند شخصیات کا ہاتھ ہے، ان میں سے ایک جو ہے وہ ناہید خان ہے. 2 3 4 وہ بھی بتا دیں. نہیں خیر وہ تو آپ کے سامنے ہی ہیں، لیکن یہ تو مین ہے، جو میرے ہاتھ میں آتی ہے میں اس کی بات کر سکتا ہوں. باقی رحمان ملک ہے، مطلب دیکھیں نا، اب میں بتاؤں آپ، ایک دن جب بی بی آ رہی تھی تو ہم گاڑی میں ان کو خدا حافظ کہہ رہا تھا کہ بی بی ہم سے پہلے دبئی آ گئی تھی. ایک دن پہلے ہم لوگ دبئی، 2 دن پہلے، 1 یا 2 دن پہلے، ہم بعد میں گئے. تو جب میں بی بی کو بتا رہا تھا بی بی میں بھی پچھلے جہاز میں آپ کے ساتھ، کیونکہ بی بی نے وہاں 15 تاریخ کو پریس کانفرنس، ہاں جی بالکل. تو ہم نے ان کو بتا رہا تھا گاڑی میں جھک کے، وہ روانہ جب ہو رہی تھی کہ بھی میں بھی آ رہا ہوں، اور ایک اور صاحب بھی تھے وہ بتا رہے تھے، ہم باتیں کر رہے تھے. اتنے میں بات کرے بی بی اچھا خدا حافظ ٹھیک ہے، بات ہو گئی، چلی گئی. جب چلی گئیں تو اس وقت پہلی مرتبہ میں جانتا نہیں تھا، مطلب میں جانتا تھا ان سینس میری کوئی دوستی ان سے نہیں تھی. ایک پہلی دفعہ رحمان ملک صاحب میرے پاس آئے، اور رحمان ملک صاحب نے کہا کہ قائم خانی آپ سے مجھے بات کرنی. میں نے کہا فرمائیے. کہتے ہیں آپ کو جب بھی وقت ملے اب مہربانی کر کے مجھ سے ملنے آئیں. میں نے اچھا، اب لوگ دیکھ رہے تھے کہ بھائی قائم خانی کا ایسا کون سا کام ہوا ہے کہ رحمان ملک قائم خانی قربت بڑھ گئی. تو ہمارے کوئی دوست ہیں عمر میمن صاحب، یہ وہ لوگ بول کہہ لگے یار تمہارے کو کیا بولا ہے اس نے. میں نے کہا بھائی اس نے اپنے گھر بلایا ہے. خیر میں 1-2 دن کے بعد
میں ان کو فون کیا, اس نے کہا آپ آ جائیں. میں گیا تو رحمان ملک صاحب جہاں رہتے تھے وہاں بیٹھے ہوئے تھے, وہ ان کے ساتھ کوئی ایک آدمی بیٹھا تھا. تو رحمان ملک صاحب نے اپنے ہاف پینٹ پہنی ہوئی تھی اور اپنے کمپیوٹر پہ لگے ہوئے تھے. وہ کہہ لے قائم خانی صاحب ایک بات بتائیں کہ آپ کی کوئی سیکیورٹی ایجنسی ہے؟ اب سنیے. تو میں نے کہا سر میری تو کوئی سیکیورٹی ایجنسی نہیں ہے. اچھا مجھے میرے کان میں بیل ہوئی کہ اس نے, یہ آدمی نے یہ لفظ کیوں بولا ہے. تو میں نے کہا کیا بات ہے ملک صاحب, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو ملک صاحب نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے محترمہ نے کہا ہے کہ قائم خانی جو ہے میری انٹرنل سیکیورٹی کا انتظام کرے گا, اس کو اس پہ رکھے. تو میں نے سمجھا کہ آپ کی کوئی ایجنسی ہے, آپ میں ہنسنے لگ گیا. تو میں نے کہا کہ بھائی کی ہے نا, ہاں اسلام آباد میں. ہاں میں بتا رہا ہوں. اچھا. تو میں ہنسنے لگ گیا. تو انہوں نے سوچا شاید ان کی بھی ہوگی. تو ہمیں ہنسنے لگ گیا. میں نے کہا کہ ملک صاحب آپ نے نئی سیاست شروع کی ہے, ابھی آپ کو سیاست آتی نہیں. بی بی نے یہ بات صرف اس لیے کی ہے, صرف اور صرف اس کی ایک وجہ ہے کہ وہ چاہتی ہیں کہ ان کے قریب ترین جو شخص رہے وہ سیکیورٹی پہ مامور ہو, وہ ہونا چاہیے جس پر وہ اعتبار کر سکے. اور ان کو معلوم ہے کہ اگر میں ہوں یا میں جن کو کھڑے کروں گا, پہلے ہم مریں گے پھر کوئی بی بی تک آئے گا. تو اس لیے تو وہ حیران ہو گیا, کہنے لگا نہیں میں آپ کو, پھر آپ نے اگر آپ کو یاد ہو بی بی کے آنے سے پہلے اناؤنسمنٹ ہوئے تھے, ایک فاختہ گروپ ہوگا, وہ قریب رہے گا, ادارے بنائے گا, وہ سب یہ تھا. میں نے یہاں لوگوں سے رابطے کیے کہ اب یہاں فوجی انہیں ٹرین کریں گے, پولیس ٹرین کرے گی, اسپیشل ٹریننگ کیمپ میں جائیں گے یہاں سے ورکر پارٹی کے. تو میں نے یہاں ورکروں سے رابطے کیے, بھائی گروپ بنانا ہے تو کہ بھئی آپ کی ٹریننگ ہوگی, اسپیشل کی جائے گی. لیکن اینی وے ان باتوں کا کہنے کا مطلب ہے کہ بی بی کو ٹرسٹ نہیں تھا, اور جن لوگوں پہ ٹرسٹ نہیں تھا وہ بی بی کے کافی قریب تھے. اور یہ حیرت انگیز بات ہے. یہ بہت ہی, یعنی کہتے ہیں نا کہ اپنے ہاتھ سے اپنے سامنے دیکھتے دیکھتے مرنا ہے. مطلب یہ آپ کہہ سکتے ہیں نا جال ہے, آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ یو آر ان ٹریپ, لیکن اب کیا کر سکتے. اور ابھی آخری بات, جی آپ اپنے کلچر اور ادب کے حوالے سے جو کام کر رہے ہیں لندن میں وہ بتائیں. دیکھیے جی, وہاں اس کے بعد ہم نے وہاں پہ ایک تنظیم بنائی سب دوستوں کے ساتھ مل کر کے, جو پروگریسو دوست تھے, اس کا نام ہے فیض کلچرل فاؤنڈیشن. دوستوں کے کچھ نام بتائیں. جو اس کے اندر ہیں ایوب اولیاء صاحب ایک ہیں, جو اللہ رکھا جو نہیں ہے, جو طبلہ نواز ہیں, یا آپ کی جو خاتون جو اس کی ڈیتھ ہو گئی, بڑی ایکٹر تھی یار, یہ جو بڑی مشہور, جو بڑی جیسے کینسر وغیرہ ہو گئی, پاگل سی ہو گئی تھی روحی بانو کے بہنوئی, روحی بانو کی جو یہ اللہ رکھا جو ہے نا, روحی بانو کا بھائی ہے جو بہت بڑا طبلہ نواز. تو ان کی وہ ہمارے ایوب اولیاء صاحب ہیں جو ہمارے چیف پیٹرن ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس وہاں پہ بہت سارے ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, اور جو پروگریسو بڑے نامور لوگ ہیں وہ جو ہمارے ساتھ ہیں. کوئی این ایس ایف سے, بہت سے زیادہ تر لوگوں کا تعلق این ایس ایف سے ہے. مطلب مختلف, خاص طور پہ ڈاکٹرز جو ہے نا ہمارے, وہ ہمارا بہت بڑا ساتھ ہیں. جو یہاں ڈی ایم سی سے, ایس ایم سی سے, وہ وہاں پہ بہت بڑی تعداد میں آباد ہیں, وہ ہمارے ساتھ ہیں جو ہمیں بڑا. تو یہ ہم ہر سال فیض میلہ کرتے ہیں, جس میں ہم نے یہاں سے میرا خیال میں تمام جتنے بھی نامور لوگ ہیں, رضا ربانی ہوں, اس کے اندر جو ہے وہ اپنے کیا نام ہے, پیپلز پارٹی سے رضا ربانی ہیں, یہ اپنے میاں محمد افتخار صاحب ہیں, ڈاکٹر مالک ہیں, حاصل بزنجو ہیں, اپنے کیا نام ہے ان کا سینیٹر, جو اپنے کے پی کے سینیٹر جو ہیں, کیا نام ہے ان کا, جو افراز صاحب کھٹک ہیں. اور میرے خیال میں اور کون تھے, اور کافی لوگوں کو, مطلب جتنے نون ہمارے, اعتزاز احسن کئی دفعہ, 2 دفعہ اعتزاز احسن صاحب گئے, مجاہد بریلوی صاحب گئے, جتنے بھی پرومیننٹ لوگ ہیں ہم سب کو وہاں بلاتے ہیں, وہ پروگرام کرتے ہیں. 1 دن کا میلہ ہوتا ہے,
صبح سے لے کے رات تک کا. اور آپ حیران کریں, میں حیران کی بات ہے کہ وہ میلہ جو ہے تقریباً 8-9 گھنٹے ہوتا ہے. 8-9 گھنٹے کرسیوں پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور ٹکٹ خرید کے آتے ہیں. سنو, بھوکے ہوتے ہیں, کھانا ہوتا ہے, کھانا وہ خریدتے ہیں, کھانا ہم لگاتے ہیں وہاں پہ, وہ خریدتے ہیں, کھانا خریدتے ہیں, چائے خریدتے ہیں, ٹکٹ لے کے آتے ہیں. یعنی یہ ہم نے رواج وہاں ڈالا ہے, ہمیشہ وہاں لوگ فری. اب ٹکٹ تو آپ کماتے بھی پاؤنڈ میں, خرچہ بھی تو ہوتا ہے. مطلب دیکھیں نا, آپ یہ ٹکٹ لیتے ہیں, فرض کریں جتنے ہمارا جو بجٹ ہوتا ہے بڑا اچھا خاصا بڑا بجٹ ہوتا ہے, وہ ہم پورا نہیں کر سکتے اگر ہم ٹکٹ نہ لیں اور اشتہار نہ لیں اور لوگوں سے. تو وہ اس طرح تو سسٹین کر رہے ہیں. جب 9-10 سال ہو گئے, اب انشاءاللہ اگلے سال ہوگا. اب یہ کووڈ کی وجہ سے ذرا گیپ آیا ہے, 1 سال کا 1.5 سال کا, اب پھر کریں گے. تو یہ کر رہے ہیں. ابھی ہم نے ریسنٹلی جو ہے اچھا, پھر وہاں پہ ایک ہم نے بنائی ہے لنڈن اردو وائس, اس کے اندر ہم تھوڑے مشاعرے اردو کے لیے یہ کر رہے ہیں. پھر ساتھ ہی ہم وہاں پہ کوشش کر رہے ہیں کہ سندھی کلچر کو انٹروڈیوس کرایا جائے, لایا جائے انڈس ویلی. اس کے لیے ہم یہاں کی جو سردار شاہ صاحب ہیں اور ان کی جو منسٹری ہے, اس کے ساتھ مل کر کے اب انشاءاللہ بہت جلد آئندہ ہم لوگ مارچ میں کرنے والے ہیں. بہت بڑا ایک میلہ سمجھ لیجیے. تو اس طرح جو بھی ایکٹیویٹی ہمارے وطن سے متعلق, وطن کے نام کے لیے, استحکام کے لیے ہو سکتی ہے, وہ کر رہے ہیں, جاری ہے. آپ کی بہت بڑی مہربانی جناب اکرم قائم خانی صاحب. یہ تھے جناب اکرم قائم خانی صاحب, لندن میں ہماری کلچرل سفیر ہیں. اس سے پہلے پولیٹیکل, اس سے پہلے مبینہ طور پر ٹیررسٹ, اور پھر یہاں سے چلے گئے, پھر کینسر سے نبرد و آزما ہوئے اور بہت ساری اسٹرگلز کی. وہ بہت ساری باتوں میں سیدھے ہیں, بہت ساری باتوں میں سادے ہیں, بہت ساری باتوں میں اونچی اڑان کے مالک ہیں. اور اس کا ٹوٹل خلاصہ یہ ہے کہ وہ بچے بہت اچھے شخص ہیں. جناب اکرم قائم خانی صاحب کی آپ نے باتیں سنی, اور اس میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو بہت سارے لوگوں پہ پرپیٹ ہم نے کی ہیں, لیکن وہ کسی کی دل آزاری کے لیے نہیں. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جو لوگ جن لوگوں کو جانتے ہیں ان سب کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیں. اور ہم لیڈر ٹی وی ذاتی طور پر اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ آدمی اس دنیا سے گزر جائے تو اس کا ذکر نہ ہو. اچھا ہے ذکر ہونا چاہیے, خراب ہے ذکر ہونا چاہیے. اگر اچھے اور خراب کو یاد نہیں کیا جائے گا تو رہتی دنیا پھر اچھے اور خراب کے چکروں میں پھنستی رہے گی. اسی لیے اچھے کو آگے آنا چاہیے, خراب کو پیچھے رہنا چاہیے. یہ ہمارا نیم ہے, یہ ہمارا اصول ہے. لیڈر ٹی وی دیکھنے کا شکریہ. اس کو متعارف کرنے اور اپنے دوستوں کو بتانے, بڑھانے, اور آپ میں سے جو بھی جناب اکرم قائم خانی جیسے لوگ ہیں ان سب کو ہم کھلی دعوت دیتے ہیں. دنیا کے کسی بھی کارنر پہ بیٹھے ہیں, ہم آپ سے روبرو کمپیوٹر کے تھرو, انٹرنیٹ کے تھرو اور بہت سارے سوشل میڈیا کے گیجٹس کے تھرو بات کر سکتے ہیں, اور آپ کی بات ہزاروں لاکھوں لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. آپ کی بڑی مہربانی.